میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، اپنی اولاد کو اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے. یہ ہم اس پر توبہ کریں اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی. چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں. ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں. تو کہ یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہیں اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی. چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں، اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں. میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا. میرا روزانہ ہر جمعے جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں. میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں. 360 دن ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں. یہ میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا، اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں. جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑے. چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں. جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا، جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی. پھر میں کیا مضمون بیان کروں، کیا فلسفے بیان کروں؟ کہ میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں. مسجد کی دوڑ لگائیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے. کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے. پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی، پتہ نہیں کہاں ہے. ارے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی. ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں. اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان، جو ایسا کریم. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. یہی میری فریاد ہے، یہی میری پکار ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا. اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلہ لگاؤ. ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں، اوروں کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو، ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. خطبے سے پہلے تھوڑی سی بات عرض کریں کہ مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، یہ جیسے بہت سے سروں پہ نظر آ رہے ہیں. ان کے بغیر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ سر پہ رکھنے. یہ بدبودار ہوتی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. آپ یہ ٹوپی پہن کے اگر دفتر میں جا سکتے ہیں تو پھر ممکن ہے نماز پڑھنے کی بھی گنجائش ہو. یہ بے ادبی ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح کے لباس میں آنا جس کے ساتھ آپ کسی معزز آدمی کے پاس نہیں جا سکتے، کسی دفتر میں نہیں جا سکتے، دکان میں نہیں بیٹھ سکتے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کے لیے زینت اختیار کرو. اس سے بہتر ہے کہ ننگے سر پڑھ لیا جائے. ان ٹوپیوں میں پڑھنے میں کراہت ہے، یہ بدبودار ہوتی ہیں، فرشتے ہی بھاگ جاتے ہیں، بدبو سے فرشتے بھاگتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ننگے سر تو نماز پڑھی ہے لیکن ایسی بدتمیز ٹوپیوں میں نماز نہیں پڑھی. تو اس لیے یہ مسجد والوں کا بھی خود کی بھی نادانی ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں مسائل کو، وہ ایسی لا کے رکھ دیتے ہیں کوئی لوگ. اور یہ نمازیوں کی بہت بڑی غفلت ہے کہ اگر نماز پڑھنی تو ایک ٹوپی کی جیب میں رکھ لیا کریں. اللہ کے رسول کبھی ننگے سر نہیں پھرے زندگی میں سوائے احرام کی حالت کے اور سوائے ایک آدھ دفعہ کے، تاکہ ٹوپی پہننا کہیں فرضی نہ ہو جائے. اس لیے آپ نے ننگے سر ایک دفعہ نماز پڑھائی اور ننگے سر بیٹھے، ورنہ کبھی آپ بازار میں ننگے سر نہیں نکلے، کبھی بازار میں ننگے سر نہیں پھرے. انگریز نے ہم پہ حکومت کی، پیروں کو پگڑی پہنا دی اور خود ننگے سر ہو گئے. جو رسول اللہ کی سنت تھی وہ اس کی اس طرح تذلیل کر کے ہمارے اندر سے اس کی ہیبت نکال دی. تو میرے بھائیو، اگر نماز پڑھیں تو ایک ٹوپی جیب میں رکھا کریں، یہ ٹوپیاں مت پہنا کریں. دوسری بات یہ کہنی تھی کہ فجر کی نماز میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آگے فرض نماز کھڑی ہوتی، پیچھے لوگ سنت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے.